مومن کی نیت مومن کے عمل کا بہتر ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولكن اللہ ينظر الى قلوب نیاتکم مولا آنجی شکل نہ تو ڈسے کی شکل کیڑی اللہ تبارک و تعالی انسان جے دل جے نیت ارادے کے ڈسے تو کو مومن جی نیت کیڑی اگر آنجی نیت سچیا تو خدا بدلو عطا کرے تو او پہلا مجھے بیان میں ہمیشہ بیان کرے آتو کہ سارا سلاسل قسم خدا جی برحق سارے سلاسل جا بزرگ اکابر برحق ہر بزرگ دی تعلیم ایسا کہ یہ سبق کہ بھئی عزت و تعظیم رکھو سائیں جی ایسا کہ یہ تعلیم ہوئی ایسا جے مرشد ربانی جی یہ تعلیم ہوئی جن جے نگاہ فیض جن جے نگاہ ولایت کترے پیاسن کے سیراب کیوں اج تاریخ میں اسی اگر مطالعہ کریوں تو تقریباً 50-60 ورے جے زمانے میں اساں جے علاقے جو حال کہڑو ہو تو جے انسان کے صحیح کلموں نہ پڑھ دے اچے وہ انسان ہمیشہ غفلت جہالت جی چادر میں رہے ہن علاقے میں جلسہ کتھا ہوا ہن علاقے کے اندر یہ ذکر کتھے ہو ہن علاقے کے اندر یہ ہریالی کتھے ہوئی یہ قسم خدا جی اساں کے جے کی ہریالی نظر اچی رہی ہے اساں کے جے کا فائدہ چشمہ نظر اچی رہے ہیں اے فائدہ جے کا چشمان اے فائدہ جا چشمہ کتھا جاری تھیا اے ہر مدر ہر کوٹھ کے اندر یہ علم دین کتھا ملیو اگر اس سچائی سے پوچھنا چاہے ہوتا تو انہوں بورڈر کا شروع تھیا او گجرات کا کرے مہاراج کا کرے گجرات کے آخری حدے تک گجرات کے حدے کا کرے آؤ پنجاب کا کرے ہریانے تک اگر سجے علاقے جی سیرت آنجے سامو مغزالوں جے پیش کریا تو قسم خدا جی ہر طریقے میں ہر ضلع میں پیر حاجی محمود شاہ جیلانی رحمت اللہ جو کرم ہو کہ پان کوٹھ وارن کی فرمائندہ کہ بابا وہاں مدرسے میں طالب علم جمع کرائیو اے مدرسے کے اندر ای پڑھان لا موکلیو بلا تفریق جے پان جے ذہن کے اندر ای آغال نہ ہوئی ای فلانے جو مریدہ یہ فلانے سا فیض یافتہ ہے ای کے سمندر کا فیض یافتہ ہو جو کے سلسلے میں بھی داخل ہو جو اللہ ان سلسلے کے سلامت رکھے ان بزرگ جی گادی کے سلامت رکھے متے بزرگ سب حقائن قسم خدا جی سارا طریقہ پر حقائن جے کا بزرگن جا طریقہ جے کا اکابر ہوئے سب اکابر اساں کے سرجا پاجن اساں کے قادیارن سا بھی محبت تا اساں کے نقشبندی سا بھی محبت تا اساں کے چشتی سا بھی محبت تا اساں کے شہربندی سا بھی محبت تا اساں کے سائیں سورہ بادشاہ سا بھی محبت آئے اساں کے سائیں کر سرور نو سا بھی محبت آئے اساں کے قسم خدا جی باؤدین بکری ملتانی سا بھی محبت آ عمر شہر شہاب الدین سوروردی سا بھی محبت آ نقشبندی سا جی اساں کے پیار و محبت آ اور جو انسان جے چشمے میں سارا تھیے تو ان انسان تے حقا کون جا کون گائے جو انسان پانجے مسلم جا کون نہ گائے جو انسان پانجے بزرگن اکابر جا سانا نہ کرے تو ان جیڑوں کو بدبخت انسان کو نے سارا طریقہ پر حق آئین ہن علاقے کرے روانہ تھیو اے فائدہ جا سمندر اے علم جو توارو اسا کے دسیو کہ جہالت جے پردے میں سی داخل ہوا سو ہن علاقہ کر ہن علاقے کا تب پڑھا کر یہ اساں جا بزرگ بیٹھان اساں جا کئی شاگرد بیٹھان ابا انہیں کی پوچھی سکو تا ای کینجا مرید ہو کہ کئی ایڑا انسان ان وقت میں اساں جے علاقے کا کرے ان مدرسے میں داخل تھیا جو سانگرے وارن جا مرید ہوا کہ پیر پاگار سائیں جا مرید ہوا کہ چشتی ہوا کہ سوروردی ہوا پر بابا کدے پان ہی نہ فرمایوں کہ مجھے سلسلے میں داخل تھیو ای فیض جی بٹ وٹھی ونجو اے علم دین جو اظہار کرو علم دین جو اظہار تھیندو رہو اے پروردگار عالم جل شانہ ان مرد کلندری اے مرد مجاہد سینے کے کھولے چھڑو دنیا ان کا فیض حاصل کیو بار صورت آؤں مجھے جذبات میں نہ بلکہ عقیدت و محبت جا الفاظ پیش کرنا چاہیے تو پیر مہرعلی شاہ رحمت اللہ جی بارگاہ میں وہ شخص اچھی عرض کرے تو کہ سائی جو عقیدو اگر کوئی انسان اتنا پانجے مرشد کے پکارے مرشد اگر سانگیڑا ہو جائے مرشد اگر پانجے علاقے میں ہو جائے مرشد اگر روڑی سکھر ہو جائے مرشد چاہے قادیار شریف ہو جائے مرشد چاہے بنگال جی کھاڑی میں ہو جائے
مرشد چاہے بغداد پاک میں ہوجے وہ مرشد جو کو تو پانچی مدد کرے سکے تو اے مرید متے جو کو تو پردو رکھی سکے تو سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی ارشاد فرمائیں تا لو ان مریدی فی المشرق وانا فی المغرب اگر آؤں مشرق میں ہو جا اے مجھو مرید مغرب میں ہو جائے اگر ان جے بدن متا کپڑو لہی ونجے تو ان بے بسی جی حالت میں پانچے مرشد کے پکارے تو فرمائیں تا ان جی مدد بھی کرے سگا تو اے ان جی اگاڑ کے بھی ڈکے سگا تو ایکڑی جگہ تے فرمائیں تا انہا شودا المسکیہ یورزون علیہ ان آنی فی اللہ المحفوظ فرمائیں تا تمہارے نیک تمہارے بد مجھ پہ درپیش ہوتے رہتے ہیں اور میری نگاہیں تو لوہے محفوظ میں لگی رہتی ہیں قسم خدا دی بزرگن جی نگاہیں تو لوہے محفوظ متے لگ اللہ لوہ محفوظ تو پیش اولیاء آج محفوظ تو محفوظ خطا بزرگان دین جی نگاہ لوہے محفوظ متے اگر وہ سچائی سا انسان اللہ وارن جی دربار میں حاضر تھیے تو اللہ تبارک و تعالی ان جی من جی مراد پوری کرے تو ہر صورت سلسلہ الگن طریقہ الگن فیض تبنی جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جی ذات کا تقسیم دیئے تو آن جے کا طریقے عالیہ نقشبندیہ میں جے کا پیتن انہی جو طریقوں الگا قادرن جو سلسلوں طریقوں جے کو اسو الگا کوئی بلند آواز سے ذکر کرے تو کوئی آستے ذکر کرے تو آستے ذکر اترگا کرے تو کو ان ذکر میں ان بزرگ جے طرفا ان کی سبق میں اللہ کے ہمیں طریقے میں تو ثابت تھی ان سبق سا ان کے نقش بندی چاہیے اللہ وارا مدد کرتا یہ اللہ وارا انسان جے من کی مراد پوری کرتا دور منن کی ضرورت کون ہے یہ تاریخ جو مطالعہ کرے اسانجے جو کو بزرگن جو خاندان ای خاندان الحمدللہ جیلانی خاندان اے پان حسنی حسینی سید ہے اے تقریباً 140 برے تھیا بغداد طیبہ جی سر جیلان کا روانہ تھیا جیلان کا سفر کندے کندے پان حجر شاہ مقیم میں آیا حجر شاہ مقیمہ تھی پان کی تھا اج شریف آیا اج شریف کا سفر کندے کندے پان پاکستان پنجاب میں روانہ تھیا گاگودر آیا اے چندری گھوڑے نگر میں وسیا وہ سفر کندے 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 گاگودر آیا گاگودر میں سفر کندے کندے لونی شریف کے اچھے بس آئے ہوں حضرت شاہ علی پر رحمت اللہ علیہ جو زمانوں امام اہل سنت جو زمانوں پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ جو زمانوں سورہ بادشاہ رحمت اللہ جو زمانوں سب زمانہ بزرگن جا ہکڑان انگریز جو دور ہو انہیں جن نگاہیں میں قدرتی کا شمور رکھو ہو اساں جے بزرگن اساں کے گالیوں سنائیوں اوہ گالیوں اسی آج سامو پیش کرن چاہیے ہوتا کہ حضرت نکتا ایک روانہ تھیا سفر کندے 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 ملاقات شریف ہوگا ملاقات شریف چھوپ ہوگا پانچ سلسلے عالیہ نقشبندیہ میں داخل تھی اللہ کرے حسنی حسینی جے کو سادات ہو جے اے قسم خدا جی جے جی شکل کے دسی انگریز کلمو پڑھن تھا ایک جے جی نگاہ اگر غیر تے پہے تو کلمو پڑھی مسلمان تھی ونجے اے جے جو دل ذاکر تھی ونجے تاریخ جو مطالعہ کرو سفر کرے جن کاتیاری شریف میں پھگا ان وقت میں مرشد و شاہ صدیق اللہ رحمت اللہ علیہ جو مدینہ پاک میں جا آیا اے سرزمین مدینہ پاک میں طریق نقشبندی کے کھڑے آیا جے کو طریق امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملے تو اسانجے طریق پاک میں مر رنگن نقشبندی بھی رنگا اے اویسی بھی فیضا اے اویسی فیض اسا کے ملو حضرت جعفر صادق کا اے نقشبندی جو فیض اسا کے ملو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو بزرگ جنے ہوتے حاضر تھیا ابلک بھی فقیر ان سا گڑ ہو ظاہر میں کپڑا ان کے ایڑا پاتل کوئی انسان نسی سکے تو بہی ایڑو کھڑی ہو انسان جے انسان جے بدن متے ہیڑا کپڑا تو بزرگ فرمائے دینی جے کپڑن کے نہ دسو اندر ان جے دل کے دسو تن اجلا من کالا بگلے سے پکھ اس سے تو کپا اچھا کے اوپر نیچے ایک اگر انسان اپنا بدن صاف کر لے اگر انسان اپنا من صاف کر لے اور اندر والا من انسان کا پاپی ہے تو کوئی شاعر یوں بیان کرتا ہے مسجد و بنانی شپر میں ایما کے حرارت والوں نے من اپنا پرانا پاپی برسوں سے نمازی بن نہ سکا انسان اپنے بدن کو تو صاف کر سکتا ہے کپڑوں پہ اگر میل ہو جائے تو صابن سے صاف کر سکتے ہیں لیکن اندر اسامارو جے کو من کارو پیوا ان کارے من کے انسان صاف کی کرے
کسی نے پوچھا حضرت داتا گنج بخش لاہوری رحمت اللہ علیہ کو، کون داتا گنج بخش لاہوری رحمت اللہ علیہ؟ پاکستان کے اندر، لاہور کے اندر جن کا مزار پاک ہے اور جس کو داتا علی حجویری کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، داتا گنج بخش لاہوری رحمت اللہ علیہ کے مزار پاک کے پاس وہ ایک چلہ ہے جس کو چلہ غریب نواز کہتے ہیں۔ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ اپنے زمانے میں یہ فرماتے تھے لاہوری رحمت اللہ علیہ کو مرید بن جاتا، اور حضرت خواجہ معین الدین چشتی تقریباً 25 سال تک اپنے مرشد کے جوتیوں کو سیدھا کرنے کے بعد یہاں سے ان کے منہ پسند جو تو ان کے پسند کر کعبۃ اللہ جے حتیم جا آواز اچے تھی کہ آئے خواجہ عثمان ہارونی جے معین الدین کے تو پسند کو منہ معین الدین کے منہ جو محبوب بنائیو اتا سفر کرے مدینہ طیبہ جے بارگاہ میں حاضری لنو محبوب خدا جے بارگاہ میں حاضرن عرض کرتا السلام علیکہ یا رحمت للعالمین، مزار مصطفیٰ میں جواب اچے تو وعلیکم السلام یا امام المشارق او مشرق و مغرب جا امام تو جی ذات مت سلام، جن جے بارے میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم قطب المشارق والمغارب چون ان انسان جی شان کے تو بلندہ مرشد فرمائندہ بابا ہاں تو جو کمپور ہوتی تھی کو تو کہ امانت محبوب خدا جی بارگاہ میں ملی چکی، ہاں سفر کرے اتا حلب آیا، حلب کا شام آیا، شام کا سفر کر کے بغداد آیا، بغداد میں 40 دن با اختلاف روایت حضرت غوث پاک جی بارگاہ میں 6 مہینہ فیض حاصل کیوں، وہ فیض حاصل کرے لاہور آیا، لاہور میں تقریباً 40 دن تک حضرت خواجہ غریب نواز داتا گنج بخش لاہوری رحمت اللہ جی بارگاہ میں چلہ کشی کی، پو چلہ کشی کرن کا پو داتا جی بارگاہ میں خواجہ کے چھا فیض ملیو، او فیض جنے ملیو ان فیض جو چشموں پی جنے روانہ تھیا تنے فرمائیں گا گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا نا کے سارا پیر کامل کاملارا رہنما کہ اللہ کے رحمت جا خزانہ تقسیم کرن وارا مظہر ذات خدا نا کسن جو پیر کامل کاملن جو رہنما داتا جے بارگاہ میں خواجہ کے چھا ملیو او گھرن وارو جے کو سو داتا گنج بخش دین وارو داتا گنج بخش جانے یا فائز حاصل کرن وارو جے کو سو خواجہ معین الدین سمجھے او خواجہ ہند الولی رحمت اللہ علیہ عقیدت و محبت جو بیت چھڑے روانو تھے حضرت داتا گنج بخش لاہوری رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا انسان کا دل صاف کیسے ہوتا ہے؟ بھئی انسان تمنا کرتا نا میرا دل صاف ہو جائے، انانیت کے پردے ختم ہو جائے، مٹا جب اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے، من تواضع رفع اللہ من تکبر وضع اللہ، جو جھکتا ہے اللہ اس کو اٹھا دیتا ہے اور جو تکبر کرتا وہ یہاں بھی خوار ہو جاتا ہے آخر میں بھی ذلیل ہو جاتا ہے کہ بھائی اللہ کے نیک بندوں نے قسم خدا کی حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو فنا کیا تو ہمیشہ کی زندگی ان کو مل جاتی ہے، ہرگز نہ میرت آنکھ دل سے زندہ شد بعشق، وہ انسان کبھی نہیں مرتا ہے جس کا دل عشق الہی میں زندہ ہوتا ہے۔ تو کسی نے پوچھا کہ انسان کا دل صاف کیسے ہو سکتا ہے تو آپ نے فرمایا 2 باتیں۔ کس نے کہا؟ داتا گنج بخش لاہوری رحمت اللہ علیہ نے 2 باتیں ہیں۔ آپ فرماتے ہیں جب آدھی رات کا وقت ہو، آخری پہر ہو، انسان اٹھ کر اللہ کو یاد کرے، کوئی شاعر یوں بیان کرتا ہے پچھلی راتیں رحمت رب دی کرے بلند آوازہ، بخشش منگن والیاں کھلا ہے دروازہ، رات پوے تے بے دردانو نیند پیاری آوے، درد مندانو یاد سجن جی ستیاں جگاوے، ساری رات سبحان جاگی جن یاد کیوں، انہن جی عبداللطیف چے مٹی اللہ دھو مان، کوڑے کن سلامت جو آتن انجے، ایک نہیں ہزارے نہیں کروڑے ان کی بارگاہ میں جھک کر سلام کرتے ہیں، عقیدت و محبت کی جبی جھکا کر ان کی بارگاہ میں اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہیں۔ تو کہا کہ انسان کا نفس پاک کیسے ہو سکتا ہے؟ کہا 2 باتیں ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ آدھی رات کے وقت میں انسان اٹھ کر اپنے مولا کو یاد کرے اور اٹھ کر انسان اپنے آنکھوں سے آنسو بہائے، عزیز و آس چھولا یوں
دوہا دیدن توڑے آئیوں کرے توبہ ونیوں وائیوں تڑے رب اذن رحمت کے رات کے وقت اٹھ کر اپنے مولا کو یاد کرے اے اکھن جا لڑک پانچے اکھن مجا جنے وہن تھا اللہ تبارک و تعالی ان لڑکن جے صدقے میں انسان جے دل کے پاک کرے چھڑے تو فرماتے ہیں یہ تو مشکل ہے اور اس سے ایک چیز آسان ہے یا کہتے کسی اللہ والے سے اپنے دامن کو وابستہ کرے رب فرماتا اتبع سبیل من اناب الیہ تو اس سے جڑ جا جو خدا سے جڑ چکے ہیں جو اللہ والوں سے جڑتا ہے تو فرماتے ہیں قسم خدا کی نظر نظر سے ملتی ہے سینہ سینے سے ملتا ہے عقیدت و محبت کے الفاظ کہنے کی ضرورت نہیں ہے علم آل دل مطبوعت بلکہ سینہ خاصان ربوت نہ کتابوں سے نہ کالج کے در سے ہوتا ہے پیدا دین ہوتا یہ بزرگوں کی نظر سے پیدا سینہ سینے سے ملتا ہے نظر نظر سے مل جاتی ہے اور ایک لمحے کے لیے بیڑے پار ہو جاتے ہیں پھر کسی نے پوچھا کیسے تو آپ نے بیان کیا حضرت ابراہیم بن ادم کے حوالے سے یہ زبردست ایک بادشاہ تھا اور کیسا بادشاہ تھا بادشاہ با فقیر بھی تھا تہجد بھی گزار تھا بڑا نیک صفت انسان تھا اس کی دل کی دنیا کی تبدیلی کس طرح ہوئی آدھی رات کا وقت ہے وہ اپنے خوابگاہ کے اندر سویا ہے رات کے وقت میں اس کی محل پر آواز آتی ہے پوچھتے کون تو فرماتے میرا اونٹ گم ہو گیا جن کو میں تلاش کرنے کے لیے آیا ہوں تو آپ فرماتے شاہی محل میں اونٹ تھوڑا ہی ملے گا تو جواب آتی ہے کہ مجھے جب شاہی محل میں اونٹ نہیں ملے گا تو پھر شاہی بستر پہ تجھے خدا نہیں ملے گا ایک چوٹ لگی اٹھ جاتے ہیں ساری رات نیند خراب ہو جاتی ہے صبح کو آپ نے ایک نومرد انسان کو دیکھا اس کے بدن پر کپڑے میلے نہیں ہیں اور کوئی انسان ان سے پہچانتا نہیں ہے وہ حسرت بھری نگاہوں سے بادشاہ کے محل کو دیکھ رہا ہے بادشاہ نے اس کو قریب بلا کر کہا حسرت بھری نگاہوں سے تو محل کو دیکھ رہا ہے کیوں تو کہنے لگا میں مسافر ہوں مجھے ایک رات بسر کرنی ہے مجھے یہ مسافر خانہ پسند نہ آیا تو کہتے یہ مسافر خانہ نہیں ہے یہ میرا شاہی محل ہے تو کہنے لگے یہ تو میرا محل ہے مسافر خانہ نہیں ہے تو فرمایا بادشاہ آپ سے پہلے یہاں کون رہتا تھا کہ میرے باپ رہتے تھے آپ کے باپ سے پہلے کون رہتے تھے میرے دادا رہتے تھے تو فرماتے ابراہیم اسی کا نام تو مسافر خانہ ہے ایک آیا دوسرا گیا یہ تیرا محل بھی مسافر خانہ ہے یہ دنیا بھی مسافر خانہ ہے کتویں کمبمتا بھر بھائیے تو ڈنڈی تے درگنڈا سنواریوں عبادت کرنا تیرا کام ہے سر جھکانا تیرا کام ہے قبول کرنا یہ مولا کا کام ہے تو بانو یہ خدا جی بارگاہ میں سچائی سے جھک عقیدت و محبت چار لڑک مولا جی بارگاہ میں تو وہاں دل سے باجو نکلتی اثر رکھتی ہے پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے تو کہنے لگا حضرت ابراہیم بن ادم کے دل پر دوسری چوٹ آتی ہے رات کا وقت ہو جاتا ہے اپنی کنیز اور خادمہ سے کہتے ہیں کہ بستر صاف کر میں نماز پڑھ کے آتا ہوں خادمہ نے بستر صاف کیا اور نرم و نازک بستر کو جب انہوں نے دیکھا تو دل میں یہ خیال کیا کہ کتنا نرم و نازک بستر ہے میں تھوڑی دیر تک آرام کروں تھکی ماندی کنیز جیسے آرام کرتی ہے باندی کو آنکھ لگ جاتی ہے بادشاہ نماز پڑھ کے واپس آیا یہ ہماری نمازیں تو نہیں تھیں وہ 4 ٹھونگے مار کر روانہ ہو جاتے کسی کو 8 دن میں 2 رکعت جمعہ نصیب ہوتا ہے کسی کو 12 مہینے میں 2 رکعت عید الفطر عید الاضحیٰ نصیب ہوتی ہے اور کئی تو ایسے نیک وقت ہیں ان کی نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے نہ صبح کا خیال نہ دوپہر کا خیال نہ عصر کا خیال نہ مغرب کا خیال نہ سانجی جو خیال نہ سومانی جو خیال نہ صبح دانی جو خیال نہ رمضان جو روزن جو خیال نہ زکات ادا کرن جو خیال دنیا تن سا پرایو مانے تو ہڑپ کے اسن کو اوگرائی کوتی اچے ان اوگرائی مانے کے اچے کوتی پیٹ پھٹے تو ان کے باوجود عرض کرے تو سائیں دعا کر مجھا دندا خراب تھی جو کان مجھے بدل گھر برباد تھی چکوا مجھے گھر میں جادو اثر کرے چکوا مجھے گھر میں سحر اثر کرے چکوا جب میں کہتا ہوں یا اللہ میرا حال دیکھ
حکم ہوتا اپنا نام اعمال دیکھ، ہنسی آتی ہے مجھ کو یوں ہی حضرت انسان پر، کارے پر سن کرے لعنت بھیجے شیطان پر، ارے تو عقیدت و محبت کے چار آنسو بہا کے تو دیکھ، دل سے بات جو نکلتی اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے، ملت پیدا کے علم برداروں، دین حنیف کے پاس بانو، نور مصطفیٰ کے چاہنے والوں، بزرگوں کی عقیدت و محبت کے دم بھرنے والوں، اٹھو، نگاہوں کا قافلہ نگاہوں سے اوجل نہیں ہے، رحمت خدا بندی تمہارے دلوں کے دروازوں کا آواز دے رہی ہے، غلط روی سے منازل کا بہت بڑھتا ہے، نشاط لذت خواب گراں کو بدل ڈالو، نہ سب لوگے تو مٹ جاؤ گے مسلمانوں، تمہاری داستان تک رہے گی نہ داستان میں، یہ طوفان آ رہا ہمارے مقابلے کے لیے، قسم خدا کے اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں، اشارے کی زبان کو سمجھنے کی کوشش کرو، اس طوفان کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں، اس کے مقابلے کے لیے ایک ہی راستہ ہے، سچائی سے مولا کی بارگاہ میں سر جھکا اور عقیدت و محبت کے آنسو بہا کر عرض کر، مولا نہ ہمارے پاس مادی طاقت ہے نہ ہمارے پاس اصلی طاقت ہے، ہماری مادی طاقتیں ختم ہو چکی ہیں، ہماری اصلی طاقتیں ختم ہو چکی ہے، سر جھکا کر تو خدا کے بارگاہ میں دعا کر، اللہ تیری دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول کرے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تسبیح خزان خدا، نعرہ تکبیر۔ دیکھا کنیز میرے بستر پہ سوئی ہے، تو جیسے آپ نے اپنے کنیز کو بستر پہ سویا ہوا دیکھا، غصے میں آپ نے اس کے بدن پر کوڑا مارا، کنیز کھڑی ہو جاتی ہے، پہلے روتی ہے اور پہلے ہنستی ہے، پہلے روتی ہے پھر ہنسنا شروع کر دیتی ہے۔ بادشاہ نے پوچھا ایک وقت میں دو باتیں مجھے سمجھ میں نہیں آئی، پہلے رونا اور پھر ہنسنا، کا رونا مجھے اس لیے آیا کہ بادشاہ کے ہاتھ سے ایک کوڑا مجھے لگا اس لیے مجھے رونا آیا، اور ہنسی مجھے اس لیے آئی کہ میں ایک لمحے اس نرم و نازک بستر پہ سوئی ہوں، بادشاہ کی طرف سے ایک کوڑا لگا، اور جو 40 سال سے نرم و نازک بستر پہ سوتا ہے اللہ کی طرف سے عذاب کے کتنے کوڑے لگیں گے۔ حضرت ابراہیم بن ادم کے آنکھوں سے آنسو نکل جاتے ہیں، آپ نے رات کے وقت میں اپنا لباس اتارا، اپنے چرواہے کو لباس عطا کیا، بکران جو لباس پہرے روانو تھے، ہر 2 قدم پر 2 رکعتیں پڑھ کر کعبے کا ارادہ کرتے ہیں، 16 سال کے بعد کعبۃ اللہ کے قریب پہنچتے ہیں، جب کعبے کے قریب پہنچے ایک فرشتے سے ملاقات ہوتی ہے، اللہ والے تو فرشتوں سے ملاقات کرتے ہیں کہ نہیں، جب فرشتے سے ملاقات ہوئی، فرشتے کے ہاتھ میں ابراہیم بن ادھر نے دفتر دیکھا، فرمایا فرشتے دفتر میں کس کے نام ہیں؟ کہا اللہ کے دوستوں کے نام ہیں، ذرا لسٹ تو بتاؤ کس کس کے نام ہیں؟ کہا انس بن مالک کا نام ہے، ثابت بنانی کا نام ہے، جنید بغدادی کا نام ہے، سری سختی کا نام ہے، معروف کرخی کا نام ہے، بہلول دانا کا نام ہے، احمد بن حنبل کا نام ہے، جنید بغدادی کا ہے، بایزید بستامی کا نام ہے، کہ اس میں میرا نام ہے کہ نہیں؟ آپ کا نام نہیں۔ اگر ہم ہوتے تو حال کیا ہوتا؟ تو ابراہیم بن ادم کہنے لگے فرشتے جب رب کی بارگاہ میں جائے تو اتنا عرض کر دینا مولا ابراہیم اس لائق نہیں ہے کہ تیرے دوستوں کے اندر لسٹ میں میرا نام ہو، میں جب اپنے گھر سے چلا تھا دوستوں کی محبت میں چلا ہوں، مولا دوستن سا محبت کرن والی لسٹ میں مجھے نالو لکھو ونجے، یہ کہنا تھا۔ فرشتے پہ الہام آتا ہے کہ فرشتے ابراہیم بن ادم کو کہو اب اللہ کی رحمت جو ہے تجھے دوستوں سے محبت کرنے والی لسٹ میں نہیں، خود دوستوں کی لسٹ میں مولا نے تیرا نام لکھ دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ انسان کا دل کیسے صاف ہوتا ہے؟ 2 باتوں سے صاف ہوتا ہے، یا تو انسان آدھی رات میں اٹھ کر اپنے مولا کو یاد کرے، یا کسی اللہ والے کی نظر ہو جائے۔ اب اللہ والوں کی نظر ہونے سے دل کی دنیا تبدیل ہو جاتی ہے۔ میں نے بھی بیان کیا نا، حضرت داتا گنج بخش لاہوری رحمت اللہ علیہ کا، آپ جب باہر نکلو گے داتا کی نگری سے تو وہاں آپ کو ایک انگریز کا مزار نظر آئے گا، انگریزی قبر نظر آئی تھی، اور وہ مسلمان ہو گیا تھا۔ اس زمانے کے اندر یہاں سے ایک ٹیم چلی تبلیغ کرنے کے لیے، ٹھیک ہے نا، تو ظاہر انہوں نے تبلیغ کی، ان کے تبلیغ پر ایک انسان پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ٹھیک ہے نا، ارے یہ تو ٹھیک ان کے تبلیغ سے دنیا کلمہ پڑھ دی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ،
لیکن اللہ والوں کی نگاہ پڑتی ہے تو نہ معلوم کتنوں کے ذہنی فیض سے فیضیاب ہو جاتے ہیں. کیا آپ نے سیرت کا مطالعہ نہیں کیا؟ کیا آپ نے اپنے اکابر کی باتیں نہیں پڑھی؟ تاریخ ہمیں بتاتی ہے، طریقے عالیہ نقشبندیہ کا ہمیں ثبوت ملتا ہے، اور مرشدوں کی نگاہ فیض میں یہ ثبوت ملتا ہے. ان کی نگاہ جس پہ پڑی، قسم خدا کی دنیا کی انسانوں کے دل کی دنیا تبدیل ہو گئی. آناک بیک نظر مصرا زر ساختن سگرا ولی مگسرا ہما کنت. ان کے نظر میں قدرت نے یہ تاثیر رکھی تھی کہ اگر وہ ایک نظر مٹی پر اٹھاتے تو مٹی ان کے نظر سے سونا بن جاتی. اگر مکھی پہ نظر کرتے تو ہما بن جائے. اگر کتے پہ نظر کرے تو کتا خدا کا ولی بن جائے. آپ تاریخ کا مطالعہ کرو. انگریز کا مزار ہے، اس نے پڑھا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جب وہاں سے یہ ٹیم آئی تو تاریخ یہ بتاتی ہے صلی اللہ علیہ نبی الامی والہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا خیر. تھوڑی دیر صبر کر بھائی، توجہ میری طرف کرو ورنہ سارا مضمون خراب ہو جائے گا. میں اپنے آخری بات پہ پہنچ چکا ہوں. مرشد کریم آ رہے ہیں جن کی صدارت میں یہ جلسہ ہے. انہی کی صدارت کے جلسے میں آخری الفاظ میں اپنے موڑ پہ کرنا چاہ رہا ہوں. خدا کے باتیں تھوڑی دیر تک آپ میری طرف توجہ کرو. تو انگریز پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اب انگلینڈ سے اس کو اپنے ساتھ لے آئے اور ہر جگہ انہوں نے پرچار کیا، دیکھو ہماری پرچار سے اس نے کلمہ پڑھا ہے. اب وہ سفر کرتے کرتے جب لاہور پہنچے، اس گلی سے گزرے جس گلی میں داتا گنج بخش لاہوری رحمت اللہ علیہ کا مزار ہے، تو اس انگریز کو بھینی خوشبو آئی. تو ان سے پوچھتا یار یہ خوشبو کس کی ہے؟ تو انگریز کہتے ہیں، وہ انگریز کو جواب دیتے ہیں یار یہ خوشبو کچھ نہیں ہے، یار تو ہمارے ساتھ چل. تو کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم اس میں مجھے خوشبو نظر آ رہی ہے. تو بتا تو صحیح یہ خوشبو کیسے ہے؟ وہ اللہ والوں کو خوشبو نظر آ جاتی ہے، اور جس کے دل کے اندر تڑپ ہوتی ہے اس کو منزل مل جاتی ہے. دل سے بات نکلتی اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. تو اس نے ضد کیا کہ مجھے اس نگری میں جانے دو. انہوں نے کہا یار کیا کرو گے وہاں جا کر؟ انہوں نے تو بندوق لگے تو بارگاہ میں ونجڑ جی اللہ وارن جی بارگاہ میں بانے کے جو فیض ملے تو وہ ہر کوئی نہ تو سمجھی سکے. طیبہ سے منگائی جاتی ہے، سینوں میں چھپائی جاتی ہے، توحید کی میں پیالوں سے نہیں نظروں سے پلائی جاتی ہے. تو اس نے ضد کیا مجھے وہ جانے دے. انگریز کو کہتے ہیں کہ کوئی ضرورت نہیں. انگریز نہیں مانا اور اس گلی کی طرف جانے لگا. انگریز بڑے ہوشیار ہوتے ہیں. اس نے قرآن کی تعلیم حاصل کی اور قرآن کے اندر اس نے ایک واقعہ دیکھا حضرت سلیمان علیہ السلام کے حوالے سے. آپ نے قرآن اگر نہیں پڑھا ہے علماء سے سنا ہے، آپ توجہ میری طرف کریں یار تھوڑی دیر کے لیے خدا کے واسطے. وہ آئے اس وقت میں سواگت کر دینا، میری طرف توجہ کریں، بات سمجھ میں نہیں آ رہی آپ کے. تو انگریز جو ہوتا ہے وہ بڑے حساس ہوتے ہیں. اس نے قرآن کی تعلیم حاصل کی اور قرآن کے اندر اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا ایک واقعہ پڑھا. واقعہ مشہور ہے نا بھائی. حضرت سلیمان کے پاس جب حضرت بلقیس مسلمان ہونے کے لیے ملک سبا یمن سے روانہ ہوئی تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ بلقیس کے یہاں آنے سے پہلے مجھے اس کا تخت چاہیے. اور ملک یمن اور حضرت سلیمان کی منزل شام کے 1 مہینے کی مسافت ہے. ایکڑے مہینے میں انسان ہلے ایترو بند آئے، ایترو فاصلو آئے. ایترے فاصلے میں مکھے ہونا جو تخت کھپے. اے تخت جے بارے میں علماء لکھن تا کہ 60 ہتھ ای تخت جے کو سو وڈو ہو، اے 20 ہتھ جے کو سو ہی متھے ہو، اے 20 ہتھ جے کو سو 40 ہتھ ہی چوڑو ہو، اے 30 ہتھ متھاؤں ہو. ایڈے وزنی تخت کے اگر کوئی کھڑی اچے ان کا ماد موٹ مسلمان تھیے تو ان کے منن چاہے منن لا تیار ہی. ای واقعہ پڑھے ان انگریز قرآن کریم میں اے ان کے واقعہ سمجھ میں نہ چے. ہکڑو جن او چے تو سلیمان آوٹ او جے کو تخت کھڑی اچن چاہیا تو ان کا پیرا کے پاجے مقام کا اتھیو. سلیمان علیہ السلام صبح کا کرے بھی پارے تک ہکڑی بیٹھک کندا ہوا، بھی پارے کا کرے شام تک بھی بیٹھک کندا ہوا. فرمایا ہو کہ مکھے ان کا ماں جو تخت کھپے. تو قال الذی عنده علم من الکتاب
جے شخص اگر کتاب جو علم ہو ان آتی کبھی کبھی یرتد الیک طرفک اے سلیمان، وہ سلیمان نبی جو صحابی وزیر ہو، خود نبی کون ہو؟ حضرت سلیمان جو صحابی، بلکہ ان جو نبی جو صحابی ولی ہو، چاہے تو کہ آئی پانچی آنکھ کھولے بند کرے دوبارہ کھولی تا ان کا ماد تک واجی بارگاہ میں کھنی دو. تو انا سلیمان علیہ السلام پانچی آنکھ بند کی، آنکھ بند کرے آنکھ کھولی تا تخت سلیمان پانچی بارگاہ میں جنہیں حضرت سلیمان تخت پانچی بارگاہ میں ڈٹھائی. یہ واقعہ انگریز پڑھئی، انگریز کے گال سمجھ میں نہ چے قسم خدا جی یہ کیسے ہو سکتا ہے. ان کو پوچھنا، انہوں نے بات کو ٹال دیا. کئی اہل علم سے اس نے رابطہ قائم کیا، اس کو بات سمجھ میں نہ آئی. جب لاہور پہنچا اور داتا گنج بخش لاہوری رحمت اللہ علیہ کی مزار سے بینی بینی خوشبو اس کو نظر آئی. اس نے کہا یار مجھے یہاں جانے دو. انگریز نہیں مانتا. جب وہاں روانہ ہوا تو سیڑھیوں پر ایک باکمال بزرگ اس کو نظر آیا، جس کا چہرہ نورانی، جس کا لباس نورانی، ایسی شکل جیسی ہمارے مرشد کی شکل ہے، چہرہ نورانی، داڑھی سفید، جس کے چہرے پر نور برس رہا ہے. امام اہل سنت فرمائیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. حسین چہرے والے بزرگ کو دیکھا، دل میں یہ تمنا تھی کہ لندن سے یہاں تک میں نے سفر کیا، میرے سوال کا کسی نے جواب نہیں دیا. سلیمان کا اتنا وزنی تخت تو اتنی دیر میں کیسے واپس آ گیا؟ یہ دل میں طلب لے کر جب سیڑھیوں کے پاس پہنچا، حسین چہرے والے بزرگ کو دیکھا. اس بزرگ نے پہلا ہی سوال کیا، کیا تجھے چائے پینے کی ضرورت ہے؟ اس نے کہا مجھے چائے پینے کی ضرورت ہے. کہا میں دل میں طلب لے کر گیا تھا، مجھے چائے بھی پینی ہے اور مجھے اس کا جواب بھی چاہیے. تو بزرگ نے کہا بیٹھ جا. بزرگ نے سیڑھیوں پر بٹھایا اور بٹھانے کے بعد اس نے یوں ہاتھ کیا اور ہاتھ کے اندر اس نے پیالی پیش کر دی. جیسے وہ پیالی کو دیکھتا ہے گرم چائے اس کے اندر، انگریز بے ہوش ہو کے گر پڑا. جب ہوش آیا تو کہنے لگا رب کی قسم میرا مسئلے کا جواب مجھے مل گیا. لوگوں نے پوچھا کیا ہوا؟ کہ میں لندن سے سفر کر کر کے آیا، مجھے میرے اس مسئلے کا جواب نہیں ملتا تھا. سلیمان کا تخت پل بھر میں کیسے پہنچا؟ تو بزرگ کو کہتے ہیں کہ قسم رب کی یہ چائے تو بعد میں پیئیں گے، پہلے نشے والی چائے مجھے تو پلا دے. نگاہ ولی میں وہ تاثیر دے گی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دے گی. کہنے لگے ہوا کیا؟ وہ بزرگ غائب ہوئے. ہوش میں جب آیا تو لوگوں نے پوچھا بتا تو صحیح. کہنے لگے رب کی قسم یہی وہ پیالی ہے جو میرے گھر میں ہوتی تھی، میں اسی پیالی کے اندر چائے پیتا تھا. رب کی قسم سلیمان علیہ السلام کے لشکر میں سے آپ کے آصف وزیر نے ایک پل میں تخت لا کر سلیمان کی بارگاہ میں پیش کیا. قرآن کا یہ فیصلہ ہے. اس تخت کے بارے میں مجھے آج معلوم ہو گیا کہ کتنے اللہ نے اپنے محبوب بندوں کے اندر کرامت اور بزرگی رکھی ہے. درود شریف پڑھیں، درود شریف پڑھیں. صلی اللہ علیہ نبی محمودی صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک و صحابک یا خیر خلق اللہ. راستہ چھوڑ دو بھائی، اندر آنے دو اور ادب و محبت سے سب کھڑے ہو جاؤ. صلی اللہ علیہ نبی الامی والہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک و صحابک یا خیر خلق اللہ. صلی اللہ علیہ نبی الامی والہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا خیر خلق اللہ. درود شریف پڑھیے. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ وسلم والہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا خیر خلق اللہ. صلی اللہ علیہ وسلم.
صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ. ہاں بیٹھو تھوڑی دیر بیٹھو, تھوڑی دیر بیٹھو اندر باہر جگہ اندر اچھی ہوئی استقبال میں چند کڑت باقی اندر اچھی ہوئی سن مجمع کے موقع کیوں میرے پانی تھوڑی دیر تک صبر کرے. تو انگریز کہتا ہے مجھے میری مسئلے کا جواب مل گیا کہ گھر کے اندر جس پیالی کے اندر میں چائے پیتا تھا قسم خدا کی اس پیالی کے اندر مجھے چائے مل گئی. داتا گنج بخش لاہوری رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں جو فقیر کھڑا تھا اس کو کہتا مجھے وہ چائے پلا دو تاکہ اس کی ترشی یہاں بھی سلامت رہے حشر میں بھی سلامت رہے. پھر وہ لوگ باہر آئے کہ اندر چلو کہ نہیں اب تو میرے یہی بسیرے ہیں. تو اس بزرگ نے وہیں اپنی پوری زندگی وہیں گزاری. سبحان اللہ, پوری زندگی وہیں گزاری اور ہمیشہ داتا گنج بخش لاہوری رحمت اللہ علیہ کے مزار کی جارو کشی کرتا رہا اور ان کی موت وہی ہوئی. خواجہ کی نگری کے اندر وہ مدفون ہے. سمجھ کر رہا تھا نا بھائی, اللہ کے ولیوں کو قدرت نے یہ طاقت عطا کی ہے, دور جانے کی ضرورت نہیں, دور جانے کی ضرورت نہیں. آپ حضرت خواجہ مخدوم محمد ابراہیم نگر ٹٹوی رحمت اللہ علیہ, حضرت خواجہ محمد ہاشم نگر ٹٹوی رحمت اللہ علیہ کے آپ ہوتے ہیں. طریق نقش بندی سے آپ منسوب ہیں اور ہمارے اقارب بھی طریق نقش بندی میں ہیں. میں پہلے بتا چکا نا بھائی جتنے بھی طریقے ہیں وہ برحق ہیں. طریقہ قادری بھی برحق, طریقہ سہروردی بھی برحق, طریقہ چشتی بھی برحق, طریقہ نقش بندی اور سہروردی بھی برحق, سارے سلاسل برحق. طریقوں کے اندر کوئی اختلاف نہیں, اکابر کے اندر کوئی اختلاف نہیں. میں محبت کا پیغام دیتا ہوں, میں آپ کو اتفاق کا پیغام دیتا ہوں. خدا کے واسطے ایک بنو, خدا کے واسطے نیک بنو, سارے اکابر کی محبت دل میں رکھو. یہ حضرت محمد ہاشم نگو ٹٹوی رحمت اللہ علیہ کے پوتے ہیں جن کا مزار مانڈوی کے اندر ہے. دور جانے کی ضرورت نہیں. وہ نماز ظہر کا وضو کر رہے تھے, نماز ظہر کا وضو کرتے کرتے خادم نے دیکھا وہ ہنس پڑے. کون؟ حضرت مخدوم محمد ابراہیم نگر ٹٹوی نقشبندی بزرگ ہیں, خواجہ محمد ہاشم نگر ٹٹوی کے پوتے ہیں جو محدث پاکستان تھے جنہوں نے تفسیر لکھی, تفسیر ہاشمی سندھی زبان کے اندر. ہر سال مدینہ طیبہ میں حاضری دیتے تھے اور بارگاہ مصطفیٰ میں سلام کرتے تھے. السلام علیکہ یا رحمت للعالمین. مزار پاک مصطفیٰ سے جواب ملتا تھا وعلیکم السلام یا محمد ہاشم. اب محمد ہاشم تو بہت ہوتے تھے, منہ جڑا ہاں جڑا کئی ہاشم ہوندا ہوا. دل میں یہ تمنا تھی کہ اساں جے سلام جو جواب بزرگ عطا فرمائیں تھا تو جڑے جوابی دو نگر ٹھٹوائی تنے معلوم تھی تو کہ نگر ٹھٹھے وارے تے سلام تھی رہے ہوا. ہکڑے سال جڑے سلام جو جواب نہ ملیو ترے دل میں خیال کیوں کہ چھا تھیو ترے پان سمتا گج مجھی وفا تھی ویندی. ہر سال مدینہ طیبہ میں جو حاضری دے کہ جو کو باکمال بزرگ ہو, حضوری عالم ہو, یہ چار لفظ پڑھن والوں کو اساں جڑو عالم کون ہو, عالم ربانی ہو جے جے چہرے کے ڈسن قسم خدا جی سی, جے چہرے کے ڈسن جے کو سو ثواب, جے جے چہرے کے ڈسن عبادت. حدیث قدسیہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائیں تا اللہ فرمائے تو محبوب خدا روایت بیان کرتا وجبت محبتی للمتظابرین فیہ والمتبذرین فیہ والمتحابین فیہ والمتجالسین فیہ. حدیث قدسی ہے. حدیث قدسی اس حدیث کو کہتے ہیں کہ بھئی جس کے راوی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہو, اللہ سے اپنے محبوب نے براہ راست جو روایت بیان کی اس کو حدیث قدسی کہتے ہیں. حدیث قدسی راستہ چھوڑ دو. حضرت کو آنے دو. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. یا رسول اللہ. پیر صاحب کے بلا, پیر صاحب کے بلا, پیر صاحب کے بلا. بس بیٹھ جائیں اور ہم سے راستہ کھول دو. درود شریف پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد طب القلوب و دوائہ عافیت الابدان و شفائہ نور الابصار و ضیاء یقوت الارواح و غذاء علی و صحابی و بارک وسلم
صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک و صحابک یا خیر خلق اللہ صلی اللہ علی النبی الامی وعلیہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا خیر خلق اللہ. سب بیٹھ جائیے، تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جائیے. اپنی مجلس آخری کتاب میں آخری مرحلے میں پہنچ گئی، تھوڑی دیر بیٹھو. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث قدسی بیان کرتے ہیں. حدیث قدسی اس حدیث کو کہتے ہیں براہ راست رسول اللہ نے جو روایت بیان کی اس روایت کو حدیث قدسی کہتے ہیں. حضرت معاذ بن جبل فرماتے ہیں وجبت محبتی للمتظاہرین فیہ والمتبذرین فیہ والمتجالسین فیہ والمتحابین فیہ. اللہ فرماتا محبوب میری محبت رب فرماتا ہے ان میرے بندوں کے لیے واجب ہو چکی ہے جو میرے کسی بندے کی زیارت کے لیے سفر کر کے آئے یا میرے بندے کی مجلس میں محبت سے بیٹھے یا میرے محبوب بندے کی زیارت کے لیے سفر کرے یا اس کے مجلس میں خرچ کرے، اس بندے کے لیے میری زیارت واجب ہو جاتی ہے. تو فخر کرو، ایسی مجلس انسان کو بار بار نصیب نہیں ہوتی ہے. تو بیان کرنے والے یہ بیان کرتے ہیں آپ ظہر نماز کا وضو کر رہے تھے، دوران وضو آپ ہنستے ہیں تو لوگوں نے پوچھا سائیں چھو کھلیا، مرید چاہے تو سائیں چھو کھلیا. پان فرماتے ہیں کہ بھائی نہیں، راج کی بات راج میں رہنے دو. ضدی فقیر حد ضد کرے تو نا کہ ضدی فقیر ہو جنتا وہ ضد وارا ہو جنتا. ہر مرشد بارگاہ میں ایڑا حجت وارا فقیر ہو جنتا ان کی حجت کے پورو کرنوں پہ تو آؤ کٹے ضد کریے سائیں سائیں مہربانی تجھے حجت شریف کو تو حل بھائی تیرے سامتا کو ضدی فقیر ضد کن ان کی حجت وارن کی حجت پوری کیجئے تھی. تو بزرگ نے